کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مبارک عادت تھی جو کہ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور سیرت سے واقف ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کر سکے۔ اس ویڈیو کو عمل کی نیت سے آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ دوستو، مختلف روایات متفق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور لباس کی صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ انہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ان کے ساتھ ملانے میں دقت پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت ہی آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، ان کے ہر لفظ کا ایک ایک حرف بآسانی گنا جا سکتا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ قانون تھا، لہذا وہ چاہتے تھے کہ وہ جو کچھ کہے سننے والے اسے اچھی طرح سمجھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور سادہ زبان استعمال کرتے تھے، چاہے وہ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہو یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہو۔ ان کا طرز تکلم ہر طرح کے تصنع سے پاک ہوتا تھا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے، اپنی بکریوں کا دودھ نکالتے اور اس کام کے لیے آپ نے اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کے ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے لگاؤ۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے پھرتے طور پر وہ اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بے حد محبت کرتے۔ بعض اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازو میں اٹھا لیتے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد نبوی میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز باجماعت کے دوران کبھی کبھار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹانگوں میں سے گزر جاتے